ایپیسوڈ کے آغاز میں بہادر کوسیس کے قلعے میں جا کر اس کو بتاتا ہے کہ اس نے عثمان کے قلعے میں جا کر ان پر نظر رکھی. اس نے وہاں سے 2 لوگوں کو نکلتے دیکھا لیکن اس نے ان کے چہرے نہیں دیکھے. وہ ابھی بھی سغوت کے چرچ میں مسکرا کر کہتا ہے کہ تم نے کافی اچھا کام کیا. عثمان اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگل میں موجود تھے. کہتے ہیں کہ اب پتہ چلے گا یہ سارا شیطانی جال کس کا ہے, کون لوگ اس کے پیچھے ہیں. جو بھی ہوئے وہ پادری کو حاصل کرنے کے لیے اس کا پیچھا کریں گے, ہمارے کمزور ترین لمحے کا انتظار کریں گے. اس کے بعد اپنے ساتھیوں کو حملے کی ترغیب سکھاتے ہیں. نکولا اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ترگت کے قبیلے پر حملہ کر دیتا ہے اور چلا کر کہتا ہے کہ اس قبیلے کا سردار کہاں ہے. ترگت باہر آؤ. نکولا کے سپاہی نہتے سپاہیوں کا قتل عام شروع کر دیتے ہیں. ان کو خیموں میں بند کر کر خیموں کو آگ لگا دی جاتی ہے. کھولتا ہوا پانی پھینک دیا جاتا ہے. کہتا ہے کہ مجھے ترگت زندہ چاہیے, میں ماری کو تحفے میں دوں گا. سالتک اور گوگتک واپس آ رہے تھے کہ قاتلان نے حملہ کر دیا. گوگتک کہتا ہے کہ پادری کی حفاظت کرو, انہیں گھوڑوں کے نزدیک مت آنے دینا. اتنے میں سلطان عثمان بھی وہاں آ جاتے ہیں اور زبردست لڑائی شروع ہو جاتی ہے. سلموں کے سپاہی تانگے تک پہنچتے ہیں کہ اندر عثمان کے سپاہی موجود ہوتے ہیں. دیکھ کر سلمو کہتا ہے کہ یہ جال تھا اور وہ اپنے کچھ سپاہیوں کے ساتھ وہاں سے بھاگتا ہے. عثمان گوگتک کو آواز دے کر کہتا ہے کہ ان کے پیچھے جاؤ, ان کو بھاگنے مت دینا. ان کا تعاقب کرتا ہے. تھوڑی دیر دور جا کر انسلمو اپنے ساتھی سے کہتا ہے کہ تم جانتے ہو نا کہ تمہیں کیا کرنا ہے. کہتا ہے کہ آپ بے فکر رہیں, میں سب جانتا ہوں. انسلمو اپنے ساتھی کو چھوڑ کر وہاں سے نکل جاتا ہے اور گوگتک اس کو پکڑ لیتا ہے, عثمان کے پاس لے آتا ہے. عثمان کہتا ہے کہ قبیلے چل کر اس کا منہ کھلواتے ہیں. اور پھر فلیش بیک میں دکھایا جاتا ہے کہ کیسے عثمان نے منصوبہ بندی بنا کر پادری کو کسی دوسرے راستے سے قبیلے بھیج دیا تھا, یہ جال بچھایا. فلیش بیک سین یہاں ختم ہوتا. کہتا ہے کہ ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ اس میں روگا تو اس نہیں ہے. اتنے میں ہی بندوس کہتا ہے تو پھر یہ کس کا ہاتھ ہے, کولا یا شہنشاہ. عثمان کہتے ہیں کہ یہ کوئی بھی اوسیلے چل کر دیکھتے ہیں کہ کیا معلومات ملتی ہیں اس سے. اتنے میں ہی اگلا سین کولا ترگت کے قبیلے کے لوگوں کو یرغمال بنا کر پوچھتا ہے کہ بتاؤ تم لوگوں کا سردار کہاں ہے. بچے کو اس کی ماں سے الگ کر کے کہتا ہے کہ یہ لوگ تو نہیں بتا رہے, تم بتاؤ وہ کہاں ہے. اتنے میں ہی ترگت وہاں آتا ہے اور اپنے قبیلے کو جلتا ہوا دیکھ کر حیران اور پریشان رہ جاتا ہے. نکولا کہتا ہے کہ تم نے آنے میں دیر کر دی. اپنے قبیلے کی ایسی حالت دیکھ کر اس کا خون کھولتا ہے اور وہ آگے بڑھتا ہے. جب آگے بڑھتا ہے تو نکولا اس لڑکے کی گردن پکڑ لیتا ہے. یہ لوگ نکولا کے سپاہی قبیلے کے لوگوں کی گردنوں پر اپنی تلواریں نکالتا. کہتا ہے کہ ترگت اپنی تلوار پھینک دو, اب تم اور تمہارے آدمی میرے رحم و کرم پر ہیں. ترگت اپنی تلوار پھینک دیتا ہے. ترگت نکولا کے قریب جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں مارنے کے لیے مجھے تلوار کی ضرورت نہیں ہے, میں تمہیں آہستہ آہستہ ماروں گا. نکولا طنز کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بہت دیر ہو گئی ہے ترگت. کائی اور کزال قبیلے کی خواتین ایک ساتھ بنڈل اٹھاتی ہیں. انہیں لگتی ہیں کہ یہ میرا بنڈل ہے. گونچا اور گوگچی مداخلت کرتی قبیلے کی خاتون کہتی ہے کہ ہم جب سے یہاں آئے ہیں یہ ہمیں گندی نظر سے دیکھ رہے ہیں. کہتی ہے کہ آپ انہیں اٹھا کر یہاں لے آئے, کیا ہم قبیلے میں کلی نہیں بنا سکتے تھے. میں ہی گوگچی اور آپس میں الجھتی ہیں. اتنے میں آ کر سب کو ڈانٹ دیتی ہیں. قزاوتین الگ الگ نہیں ہیں, آپس میں رشتہ دار ہیں. عائشہ خاتون کہتی ہیں کہ صاف ظاہر تھا کہ ملعون خاموش نہیں بیٹھیں گی. اس سے پہلے کہ یہ بات عثمان تک پہنچے ہمیں اسے ختم کرنا ہوگا. ان کو میرے پاس خیمے میں لاؤ. بران وحشان پرتا اور کہتا ہے کہ تمہارے لیے زبان کھولنا تمہاری جان سے زیادہ اہم ہے. سنگر آ کر عثمان سے کہتا ہے کہ کوسس اور ماری آئے ہیں. عثمان کہتا ہے کہ تشویش جاری رکھو لیکن یاد رکھنا مارنا مت, مردے بات نہیں کرتے. ماری کوسس سے کہتی ہے کہ یہ لوگ یہاں کیسے رہ لیتے ہیں, اتنی بدبو ہے یہاں. اور کوسس کہتا ہے کہ یہ سچ ہے لیکن یہ لوگ ابھی اگر چاہیں تو بطھینیا کو ابھی اپنی طاقت دکھا سکتے ہیں. قرآن عثمان دونوں کو خوش آمدید کہہ کر خیمے میں لے جاتے ہیں. عام خواتین کی سرزنش کر کر کہتی ہیں کہ آج جو کارخانے میں ہوا وہ ہماری روایات نہیں ہیں. بات کا کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہاں کی سربراہ خاتون بالا خاتون ہے. یہ سننا تھا کہ ملعون کے چہرے پہ حسرت اور واضح نظر آتا ہے. اللہ کو بتایا جاتا ہے کہ انہیں عثمان نے بلایا ہے. اتنے میں وہ مرکزی خیمے کی طرف جاتی ہیں. عثمان سے کہتی ہیں کہ جب مجھے عثمان جان نے بتایا کہ عثمان کو ملنے جا رہے ہیں تو میں بھی ان کے ساتھ آ گئی. آپ کا شکریہ ادا کر سکوں کہ آپ نے اس وحشی سے مجھے بچایا. عثمان کہتے ہیں کہ آپ لوگ ترگت کو غلط سمجھ رہے ہیں, ایک بہادر ترک سردار ہے. بالا اندر آتی ہیں تو عثمان ان کا تعارف کروا کر کہتے ہیں کہ بالا تم ماری کو ہمارا قبیلہ دکھاؤ, وہ ہماری مہمان ہیں. ماری کو لے کر جالی جاتی ہے تو عثمان کوسس سے کہتا ہے سپاہیوں کی انگلیوں کا حساب لینے آئے ہو. کر کہتا ہے کہ چند
بیکار سپاہیوں کی انگلیاں اتنی اہم نہیں، وہ اتنے اچھے سپاہی ہوتے تو آپ کے جال میں نہیں پھنستے۔ تو جب معلوم ہوا کہ روگاتوس نے آپ کے سپاہیوں پر حملہ کیا، آپ کو یہ بتانے چلا آیا کہ ایک جارحانہ رویہ ان زمینوں کا امن تباہ کر رہا ہے۔ نکولا نے ترگت کو انگول قلعے میں باندھ رکھا تھا۔ نکولا کہتا ہے کہ توازن بہت کم ہے، جس طرح کا خوفناک زخم اس کی دائیں جانب ہے اس طرح اس کی بائیں جانب بھی بناؤ۔ ترگت پر مزید تشدد کرتا ہے تو نکولا آگے بڑھ کر ترگت سے کہتا ہے کہ تم نے کیا سوچا، ماری کو اغوا کرنے کے بعد سکون سے اپنے قلعے کے ساتھ آباد رہو گے؟ کہتا ہے کہ مجھے مار دو نکولا۔ کہتا ہے کہ موت تمہارے لیے نجات ہوگی، ویسے بھی کے لیے ہدیہ ہو۔ نکولا جانے لگتا ہے تو ترگت پھر سے پکار کے کہتا ہے کہ نکولا مجھے مار دو، بہت پچھتاؤ گے، ہنس کر چلا جاتا ہے۔ دوسری جانب کائی قبیلے میں بران جب تشدد کر کر کے تھک جاتا ہے تو پھر گوگتو آگے بڑھتا ہے۔ اس چند مکوں کے بعد وحشی کہتا ہے کہ بس کرو، میں بتاتا ہوں۔ بران حیرت سے گوگتو کے پاس آ کے کہتا ہے کہ بھائی میں نے اس کی ہڈیاں توڑ دی۔ نہیں بولا، تم نے ایسا کیا کیا کہ یہ فوراً بول پڑا؟ تو گوگتو کہتا ہے کہ شاید یہ میرے مضبوط ہاتھ کا کمال ہے۔ پھر وہ ان کو کوسس کا نام بتاتا ہے۔ سلمو اس کے پاس جا کر بتاتا ہے کہ عثمان واقعی ایک شیطان ہے، ایسا زبردست منصوبہ بنایا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ مسکرا کر کہتا ہے کہ اگر عثمان کا منصوبہ شاندار ہے، منصوبے کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ اتنے میں وہ مسکرا کر کہتا ہے کہ وہ تو اور بھی اعلیٰ ہے۔ فلیش بیک میں دکھایا جاتا ہے کہ یہ اپنے سپاہی سے کہتا ہے کہ وہ تجھے پکڑ لیں گے پر خوب تشدد کریں گے، جلدی نہ بول دینا کہیں شک ہو جائے گا۔ تشدد کے بعد تم کوسیس کا نام لینا۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ تم فکر نہ کرو، میں تو شیطان کو بھی دھوکہ دے سکتا ہوں۔ اتنے میں فلیش بیک سین ختم ہوتا ہے۔ انسلمو کو سونا ملتا ہے، کہتا ہے آپ تو کوسیس سے زیادہ سخی ہیں۔ تو اس کہتا ہے کہ اگر پادری مل گیا تو پھر تم میری سخاوت دیکھو گے۔ اجازت لے کے عثمان کے خیمے میں داخل ہوتا ہے، یہاں کوسیس بھی موجود ہوتا ہے۔ عثمان کے کان میں کہتا ہے کہ اس نے اپنی زبان کھول دی ہے اور اس نے نام لیا ہے کوسس کا۔ عثمان غضبناک طریقے سے کوسیس کو